مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے. ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. ذرا غور کیجئے. میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا. جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا. تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں. کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں. تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا. مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں. یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی. تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے. ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا. یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے. التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے. منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے. اللہ اکبر. تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے. اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی. تو اسی سے مانگیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا. فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں. یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ. لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حتیٰ تتورم قدماہ، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں. اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حضور. تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے. تو اس وقت آپ اپنی رفتار، اپنی طاقت نہیں دیکھیں گے. مشکل نہ کھڑی کی جائے. میں چل سکتا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں، تو میں اپنے حساب سے سوچوں اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں، تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں. اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ نہیں. ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں. بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا. بیمار جماعت میں نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ سکتا ہے. مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے گا. پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے. مسافر پر نماز عادی کر دی گئی ہے، نماز قصر ہے اس کے لیے. روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. وہ اپنے سفر کا حساب لگا لے، اس کی صحبت کتنی ہے.
اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں سہولت دی گئی. ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی. ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا، اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کر دیں. غلطی لگ جائے، بھول جائیں، یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں، تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کرتی، گرفت نہیں کرتی. تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو.